السلام علیکم ویئرز، میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بیز انفارمیٹیو ٹی وی۔ ایک شخص نے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، یہ کعبہ کیا ہے اور اس کا طواف کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ آپ کے ارشاد گرامی کا خلاصہ یہ ہے کہ جب فرشتوں نے جناب باری تعالیٰ میں انسانوں کے بارے میں گزارش کی تو انہیں فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ انہوں نے سوچا کہ ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، ممکن ہے کہ مالک ناراض ہو گیا ہو۔ اس تصور سے ان کی جان نکلی جاتی تھی۔ انہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عرش اللہ کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ اب اللہ کی رحمت نے انہیں نوازا اور عرش کی سیدھ میں نیچے 7ویں آسمان پر ایک گھر پیدا فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا، اس گھر کا طواف کرو۔ بس فرشتوں نے اس گھر کا طواف شروع کر دیا۔ قرآن مجید کی سورہ طور میں اس کا ذکر موجود ہے۔ معراج کی شب کے جو اسرار روایات میں آئے ہیں، ان میں سے مسلم شریف کی حدیث ہے، پھر ہمارے سامنے بیت المعمور آیا۔ یہ ایک ایسی زیارت گاہ ہے جہاں پر ہر روز 70,000 فرشتے آتے ہیں اور پھر انہیں کثرت تعداد کی وجہ سے کبھی دوبارہ آنا نصیب نہیں ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں دیکھا کہ وہ بیت المعمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد گرامی امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت فرماتے ہیں، اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا، میرے لیے اب زمین پر بھی ایک گھر بناؤ تاکہ اولاد آدم میں سے جب کسی سے ناراض ہو جاؤں تو وہ اس کی پناہ لے سکے، اور جس طرح تم نے میرے عرش کا طواف کیا تھا وہ اس کا طواف کر سکے، تب میں اس سے بھی راضی ہو جاؤں گا جس طرح تم سے راضی ہوا تھا۔ چنانچہ فرشتوں نے اس حکم کی تعمیل کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو اللہ رب العزت نے انہیں اس گھر کی تعمیر کا حکم دیا۔ تعمیر کعبہ سے فارغ ہو کر جب حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کا طواف فرمایا تو فرشتے ان کے پاس آئے اور کہا، اللہ آپ کا حج قبول فرمائے، ہم نے 2000 سال پہلے اس کا حج کیا تھا۔ دیکھیے کہ اللہ کی شان کریمی کہ انسان کی بود و باش سے بھی پہلے اللہ نے اس کی خطا کی بخشش کا اہتمام فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد کعبہ کی تکریم جاری رہی، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ کفر کا چلن عام ہونے لگا اور دنیا کو طوفان نوح نے اپنی لپٹ میں لے لیا۔ کہتے ہیں کہ طوفان نوح کی وجہ سے کعبہ کی جگہ چھپ گئی، لیکن انبیاء اور عارفین من جانب اللہ اس کی اہمیت سے آگاہ رہے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے پھر سے اس کا ظہور ہوا۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ اللہ حافظ۔